نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ امام صاحب کو پیچھے چھوڑ دے گا، امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دے گا، امام مالک سب کو چھوڑ دے گا، نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں۔ بین ہی اسی طرح سے آج نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ امام ابو حنیفہ ہے، نہ امام شافعی ہے، نہ امام مالک ہے، سب مر گئے۔ لیکن اب نبی کی بات زندہ ہے، امام صاحب کی بھی باتیں زندہ ہیں، ائمہ کی بھی باتیں زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں زندہ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے ہوں اور ائمہ کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہوں تو کس کا سکہ چلے گا؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سکہ چلے گا یا ائمہ کی باتوں کا سکہ چلے گا؟ بات واضح ہے کہ اگر دونوں زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے چلے گا، ایسے ہی دونوں کی باتیں زندہ ہو کر کے آ جائیں اور سامنے ہو جائیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ اجتہاد ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس باتوں کو لیں گے اور نبی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ بولو کتنا بڑا ظلم ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معاملہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھنے والے کے لیے دماغ چاہیے، سمجھنے والے کے لیے عقل چاہیے۔ میرے عزیزوں، فرقہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اسلام بھی، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور اسی اقبال نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، رستہ ڈھونڈو، تحقیق کرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر فلاح ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو صراط مستقیم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے فرمایا تم صراط مستقیم چاہتے ہو، سنو، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں جو سچ بولتے رہے، ان کا ایمان بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی، سب کچھ سچا رہا، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور بزرگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کن کا؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ گویا انعام الہی انہی چار کیٹیگری کے لوگوں کے اوپر ہے، نبیوں کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ یہی مومنین ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کریں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اور نبیوں کے راستوں اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا۔ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین ہم نے جن کو تم نے مومن سمجھا وہ مومن نہیں، بلکہ یہ وہ مومنین ہیں جو نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ آج مولوی اس مومنین کا معنی اپنے مولویوں کو شمار کراتا، ہر فرقے کا مولوی اپنے اپنے مولویوں کو شمار کراتا ہے کہ سنو مومنوں کا راستہ، مومنوں کے راستہ سے مطلب تقلید کرو، تقلید، مومنوں کے راستے پہ چلو۔ تو جب مومنوں کے راستے پہ چلو تو تقلید ہوئی نا۔ ہم نے کہا واہ پیارے، تم نے جس کو مومن سمجھا اس کی کتاب، اس کا عقیدہ تو مشرک بتلا رہا ہے کہ یہ مشرک تھا۔ ہمارے ہندوستان میں جو کتابیں جو پڑھتے ہیں ہم ان فرقے والوں کو، جماعتوں کی، اس کے اندر تو شرک بھرا پڑا ہوا، یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مومنین تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ،
اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے امت کے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور اسی طرح میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ان کو اپنے داڑھوں سے پکڑ کے رکھو، مضبوطی کے ساتھ رکھو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار بچو دین اسلام میں نئی باتوں کے پیدا کرنے سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات جو پیدا دین میں کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وہ ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر ضلالت جہنم میں پہنچانے والی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے. اس لیے بدعتیں نہ ایجاد کرو بلکہ سنت کو لازم پکڑو. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت نہ گڑھو، نہ بدعتوں کے اوپر عمل کرو. ایمان کی بدعتیں ہوں، عقیدے کی بدعتیں ہوں، اعمال کی بدعتیں ہوں، اخلاق کی بدعتیں ہوں، کھانے کی بدعتیں ہوں، سونے، یہ تمام کی بدعتوں سے پرہیز کرو، نبی کی سنتوں کو فالو کرو، لازم کرو. تو مومنین وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے راستے پہ چلو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلو. یہاں ایک اصول اور آپ کو میں بتلاتا چلوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور کائنات میں کوئی کسی کا بھی فرمان نبی کے علاوہ اس کے مخالف ہے تو بتاؤ اس کی بات لی جائے گی یا نبی کی بات لی جائے گی؟ نبی کی بات لی جائے گی. یہ اصول ہے اہل السنہ والجماعہ ہمارا. اہل السنہ والجماعہ سے مراد اہل الحدیث، یہ نہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر کے شرک اور بدعت لوگوں کے اندر پھیلانے والے. یہ بدعتی ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہیں، اہل بدعت. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے کہہ دیتے ہیں کس کی مسجد، کہتے ہیں اہل سنت کی. تو ہم نے کہا تم کون ہو؟ اہل بدعت ہو. سنت کا الٹا تو بدعت ہی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں اپنے آپ کو اہل سنت. تو کیوں کہتے ہو اہل سنت؟ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. اہل سنت تو وہ ہیں جو سنتوں کو فالو کرتے ہیں. پختہ قبر بنانا نبی کی سنت نہیں ہے، بھنگڑے ڈالنا نبی کی سنت نہیں ہے، شدہ بنانا نبی کی سنت نہیں ہے، 11ویں 12ویں کے مرغے ذبح کروانا نبی کی سنت نہیں ہے، یا غوث یا المدد کے نعرے لگانا نبی کی سنت نہیں ہے. سنت ہے یہ؟ پھر یہ اہل سنت کیسے ہوگا؟ اہل مانے والے، سنت مانے نبی کا طریقہ. سنت والے واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم سنتوں کو اپنائیں، ہم سنتوں کی دعوت دیں. مولوی کہے یہ گستاخ رسول ہیں، مولوی کہے یہ غیر مقلد ہیں، مولوی کہے یہ بدعتی ہیں، مولوی کہے یہ کافر ہیں. ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ، ان سے مصافحہ نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو. امت کو تفریق کر کے بانٹ دیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. خود چوری کرتے ہیں، یہ چوری اور سینہ زوری. سنت والے وہ ہیں جو نبی کی سنت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مولوی ثابت کر دے کہ پختہ قبر بنانا اللہ کے نبی نے حکم دیا، دنیا میں کوئی مولوی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. شدہ، چبوترا، جھنڈے، علم، تعزیے، نیاز، فاتحے، شب برات کے حلوے، ماڈھے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، رجب کے کنڈے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ ساری بدعتیں کر کے بھی اہل سنت والجماعت. واہ، 70 چوہیا کھا کے بلائی کھالا حج پہنچے گی. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حیا کرو، صحیح اہل سنت بنو. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. ہم ہیں کہ سنت کو چھوڑنا گوارا، ڈٹے ہوئے ہیں. تم اپنی مسجدوں میں دھکا دے کے بھگا دیتے ہو، دروازے بند کر دیتے ہو، سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہو. شادی بیاہ کو بھی تم نے حرام کیا ہوا، سب کچھ تم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ قافلے توحید و سنت ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. دیکھ رہے ہو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں مسجدیں ذرا چوڑی بنائے مسجدیں بناؤ تو ذرا بڑی بڑی بناؤ، چھوٹی مسجد مت بناؤ. یہ نہ کہو اس محلے میں تو 2 ہی 4 لوگ ہیں. ارے انتظار کرو، سال نہیں گزرے گا 400 400 500 ہو جاتے ہیں. پھر مسجدیں کشادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ ہاں، اس لیے بڑی بڑی مسجدیں بنا کرو. کیوں؟ ہمارے بھائی ہدایت پا کر کے آ رہے ہیں.
الحمدللہ جن کے بعد جنہیں اللہ سے محبت ہے، جسے رسول سے محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر آتے ہیں، ان ملانوں کے دھوکے میں نہیں آتے جو گمراہ کرتے پھرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے نجات اور فلاح اور صراط مستقیم جس کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہٹ کر اگر تم نے کوئی اور عمل کیا تو عمل باطل ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، کوئی نہیں اس کو، کوئی بھی اسے بدلوا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آئیے ایک مسئلہ اتباع کا آپ نے سن لیا، یہ اتباع۔ اس مسئلے میں اب اسی کی جگہ پر جیسے سنت تھی بدعت نے لے لی، ایسے ہی اتباع تھا، اتباع اور اطاعت تھی تو اس کی جگہ پر جناب عالی تقلید نے لے لی۔ یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید جب ہم اس کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، چلو ایک بات اور میں بتا دوں، سنو، پھر میں آتا ہوں اس موضوع پر، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلے اس کو سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، فخط خطن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی سی، صراط مستقیم پر یہ بات یاد آ رہی ہے، خط خطن، ایک لکیر سیدھی سے کھینچی، وخط خطین عن یمینہ، اور اس لکیر کے دائیں بائیں دو لکیریں ٹیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور اس کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لکیریں کھینچی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر بیچ کی جو لکیر تھی، دائیں بائیں دو لکیریں، یہ بیچ کی جو لکیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی انگشت مبارک رکھی، فقال ھذا سبیل اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو سیدھی سڑک جا رہی ہے، اللہ اکبر، کتنی فکر تھی میرے نبی کو اپنی امت کے ہدایت کی۔ ارے وہ مثال نہ دیتے، لکیر نہ کھینچتے، پھر بھی سمجھ میں بات آ جاتی، لیکن آپ نے لکیر کھینچ کر مثال دے کر سمجھایا تاکہ میری امت کے لوگوں اپنے ذہن و دماغوں میں اس کو بٹھا لو اچھی طرح سے۔ کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ نے فرمایا ہے سنو کہ یہ میری سیدھی راہ صراط مستقیم، یہ بیچ والی ہے، اسی کے اوپر چلو، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دو لکیریں ادھر دو لکیریں ادھر، یعنی چار لکیریں جا رہی ہیں، ان چاروں لکیروں کے اوپر وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ راستے ہیں، ان کے اوپر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کے اوپر چلو گے سبیل اللہ سے بکھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، فرقے فرقے بن جاؤ گے، شگاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی پیشین گوئی ہے۔ کتنی بڑی پیشین گوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ 5 لکیریں بھی کھینچ سکتے تھے، 6 لکیریں بھی کھینچ سکتے تھے، یہ 4 کا آنکڑا ہی کیوں بیچ میں آیا؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سوچو، غور کرو۔ آپ نے 2 دائیں 2 بائیں، یہ ہے صراط مستقیم جو بیچ کی لکیر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مالک ابن انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین،
اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. امر، حکم. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو.